اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ روایت پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً ہم سب ائمہ علیہم السلام سے توسل کرتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ ہم سب کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مدد کس طریقے سے ہوتی ہے، اسی چیز کو اور تفصیل سے جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید وقار احمد کاظمی صاحب اور مولانا جان عابدی صاحب۔ تو ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام مدد کرتے ہیں، مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ کیا کوئی واقعہ ایسا ملتا ہے کہ جس میں معصوم نے آ کے مدد کی ہو؟ یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام مدد کرتے ہیں، اور ہر زمانے میں متعدد واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے جناب بشار کے سلسلے سے، امام کے صحابی ہیں۔ جی بے شک۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب کی خدمت میں جناب بشار پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام خرما تناول فرما رہے ہیں، خرما کھا رہے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ خرما کھاؤ تم بھی، لیکن یہ نہیں کھاتے ہیں، بالکل جو ہے وہ ایک غمزدہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور غمزدہ انداز میں جب بیٹھے تو کیوں اتنے غمزدہ ہو، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہا کہ مولا میں ابھی جب آ رہا تھا نا تو راستے میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ جسے حکومت کے کارندے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، وہاں سے میرا دل جو ہے وہ بہت محزون ہو گیا اور میں بہت غمزدہ ہو گیا ہوں۔ کہا کیا واقعہ ہوا؟ کہا میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا، کہا یہ خاتون گزر رہی تھی اس جگہ سے، وہاں پہ کچھ کارندے کھڑے ہوئے تھے حکومت کے، یہ جب گری اسے چوٹ لگی پسلی پہ تو اس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلین پہ لعنت کی، اور ان لوگوں نے سن لیا ہے اور اسے پکڑ کے لے کے چلے گئے۔ مولا اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ مضطرب ہوں، مجھ سے ابھی یہ خرما کھایا نہیں جا رہا ہے۔ جیسے ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ تذکرہ ہوا، روایت میں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، امام بہت دیر تک گریہ کرتے رہے۔ پھر کہا بشار آؤ چلو چلتے ہیں۔ کہا مولا؟ کہا آؤ چلو مسجد سہلا چلتے ہیں۔ امام مسجد سہلا پہنچتے ہیں اور دعا کے لیے مسجد سہلا میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے ایک شخص کو، ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دربار میں دیکھو کیا ہوتا ہے۔ امام جا کے دعا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، دعا کرنے کے بعد اس کی گرفتاری سے چھوٹنے کی دعا کرتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابھی امام کی دعا ختم ہوتی ہے کہ ادھر سے وہ شخص بھی آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مولا وہ خاتون رہا ہو گئی، وہ خاتون چلی گئی۔ کہا کیا ہوا قضیہ تو بتاؤ؟ کہا جب وہ خاتون پہنچتی ہے دربار میں حاکم کے پاس تو حاکم سوال کرتا ہے، کچھ سوال کرنے کے بجائے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اچانک وہ بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جا رہا ہے، سختی نرمی میں سختی نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابھی چونکہ ایسا کیا تھا اس کی وجہ سے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں اگر تمہیں اس خاتون سے 200 درہم دوں تو تم یہاں سے چلی جاؤ گی؟ کہا میں 200 درہم نہیں لوں گی، مجھے بس یہاں سے جانے دو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ دیکھیں کہ ایک سختی میں خاتون گرفتار ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام آ کے اس کے لیے خود کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر سے مسجد سہلا جاتے ہیں مدد کے لیے۔ اور یقیناً آج کے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے متعدد مقامات پر دعا کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا متعدد جگہوں پر اس بات کو، میں نے کہ روایات میں بھی یہ چیز ہے کہ امام 1000 مرتبہ یاد کرتے ہیں، امام مدد کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مسجد سہلا کا یہ جو روایت ہے، عام طور سے مسجد سہلا کی فضیلت کے بارے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ مسجد سہلا کی اہمیت اور اس کی عظمت، دوسری چیز جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کبھی اپنے چاہنے والوں کے غم کو دیکھنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں 2-4 جملے میں مسجد سہلا کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تمام مومنین انشاءاللہ جو کربلا گئے ہیں، جو عراق گئے ہیں، جنہوں نے سفر کیا ہے، وہ ضرور یقیناً مسجد سہلا گئے ہوں گے، اور جو نہیں گئے خدا ان کو توفیق عنایت کرے۔ مسجد سہلا وہ مسجد ہے کہ جس میں بہت سے انبیاء کا گھر ہے، جناب نوح، جناب ایوب، جناب ابراہیم مقامات ہیں، یہ بہت سے ائمہ علیہ السلام کے مقامات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا مقام بالکل وسط میں ہے، درمیان میں مسجد سہلا مقام امام زمانہ۔ تو یقیناً خدا ہم سب کو توفیق عنایت کرے، جائیں، دعا کا مقام ہے، اور وہ ائمہ علیہ السلام کا خصوصاً امام زمانہ کا گھر ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے مسجد سہلا جانا نصیب ہو، امام کے گھر پہ جانا ہم کو انشاءاللہ نصیب ہو۔ جی، جیسے کہ بتایا کہ کس طریقے سے امام سے اس خاتون کا درد اور تکلیف دیکھی نہیں کہ فوراً امام اپنے بشار کو لے کے جاتے ہیں، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ امام
کہتے ہی اس کو جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام جو ہے الوالد الشفیق، یعنی جی باپ سے زیادہ مہربان ہے اپنے جی امت بے کے شک لیے. تو وہ باپ اب اگر کسی کی اولاد تکلیف میں ہو تو باپ کیسے آرام سے رہ سکتا ہے؟ یقیناً تکلیف یعنی انا والیون ابوا ابوا ہذہ حاضل الامہ، امہ. وہ سارے ائمہ کے لیے یہ جی چیز آئے بالکل. گی. اور یقیناً یا شفیق باپ کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ مشکلات میں دیکھ نہیں سکتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، اور ایک ان کے صحابی ہیں، چاہنے والے ہیں، جناب ابو ہاشم جعفری نام ہے ان کا، اور کئی سالوں سے مولا کی سے محبت میں جیل میں ہیں. علی کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو حاکم وقت میں اٹھا کے جیل میں رکھا کئی سالوں سے. اور اس زمانے کی جیل خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے خاص جیل بنائی جاتی تھی، جس میں وہ زیادہ سے زیادہ تکلیف اور اذیت میں رہے. کئی سال ہو گئے، ایک عرصہ گزر گیا جیل میں. تو آخر میں انہوں نے کس طریقے سے ایک داروغہ تو جو اہل بیت علیہ السلام کو چاہنے والا تھا، تو اس سے خط بھجوایا مولا کے یہاں. تو شکایت کی، خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری صاحب سے شکایت کی کہ مولا بہت دن سے جیل میں ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہے ابھی یہ سختیاں. تو مولا نے جواب بھیجا کہ آج ظہر کی نماز تم اپنے گھر میں پڑھو گے. یہ خط اللہ. آیا کہ آج ظہر کی نماز تم اپنے گھر میں پڑھو گے. جواب آیا اس کے بعد حاکم کا نمائندہ ہے کہ تم آزاد ہو، آج تم ظہر کی نماز نہیں کہ آج تم آزاد ہو جاؤ. یعنی اتنی جلدی اجابت، فوراً گھر سے جو ہے وہ زندان سے باہر نکلے اور گھر کی طرف اپنے چلے بھی. گھر کی طرف جا رہے تھے کہ ذہن میں خیال آیا کہ اتنے دن سے تو جیل میں ہیں، کوئی پیسہ کچھ تو ہے نہیں، گھر والے پتہ نہیں کس بدحالی میں ہوں گے ہمارے، کچھ اگر لے کے جاتے ساتھ میں یہ اپنی جی طرف سے اس میں بہرحال ایک باپ جو ہے وہ جا رہا ہے تو بیوی بچوں کے لیے، یعنی گھر کا سرپرست جا رہا ہے تو کچھ لے کے جائے گا. تو یہ سوچ ہی رہے تھے کہ امام سے مانگتے ہیں. پھر ذہن میں خیال آیا ابھی تو امام سے ایک چیز مانگی ہے کہ زندان سے آزاد کروا دیجیے. پھر یعنی ایک طریقے سے شرمندگی ہوگی، پھر سے مانگی امام سے. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے امام کے نمائندے نے پشت پہ ہاتھ رکھا، مڑے دیکھا گیا یہ امام نے تھیلی بھیجی ہے، اشرفیوں کی تھیلی، کہ امام نے تھیلی بھیج دی ہے، جاؤ اپنے اوپر خرچ کرو. امام نے کہا ہے، لے لیا، شکریہ ادا کیا، آگے بڑھ کر رکو. مولا نے جو ہے وہ پیغام دیا، ایک میسج دیا ہے، بہت امپورٹنٹ میسج کریں گے. جب بھی کوئی مشکلات ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو نا، اسے بیان کیا کرو، ہچکچایا مت کرو. ہم ہیں نا تمہارے لیے، ہم ہیں نا تمہارے لیے، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. ہم سے بیان کیا کرو، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. بہت عظیم گھرانہ ہے یہ. جی بے شک. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو اس گھرانے سے متمسک رکھا ہے، ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جنہوں نے ہم کو محبت اہل بیت دی ہے. بے شک. مدد یہاں پر ایک جملہ ہے کہ ظاہراً حدیث قدسی ہے یا امام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم کا قول ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، جھجکو نہیں طلب کرنے میں، حتیٰ نمک سے لے کر جوتے کے تسمے تک، اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم سے طلب مانگو. کرو، ہم سے مانگو. ہم سے مانگو. ہمیں مانگنے میں بھی بلند ہمت ہونے کی ضرورت ہے، ولی نعمت ہمیں کم مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے عطا بہت ہونے والی ہے. بے شک. وہی جو امام زمانہ علیہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی جو دعا ہے کہ جو شیخ مفید کو آپ لکھتے ہیں، اس پوری عکاسی کرتے ہیں کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، یعنی ہم نہ تمہاری رعایت کرنے میں کبھی کوتاہی کرتے ہیں اور نہ ہم تمہیں کبھی بھولے نہیں. بے شک. جو امام ہر لمحہ اپنے عبد کو، اپنے بندوں کو، ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہے، وہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ وہ اگر ہم پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو تو وہ مدد کو نہ آئے. ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ مثلا حج کے دوران کوئی قافلے سے بچھڑ گیا، چھوٹ گیا، جی تو باقاعدہ امام زمان ان کی آتے مدد مدد کے لیے کرنے کے آتے ہیں، لیے. ان کو راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں. اچھا ایک چیز یہاں پہ، ایک اور چیز ہے، میں ایک مرحلہ اور آگے لے کے چلوں کہ مدد تو ٹھیک ہے ہماری، ہم وہ ہمارے امام ہیں، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ باپ سے زیادہ مہربان ہیں، تو باپ کا تو فریضہ ہے کہ وہ مدد کرے. مثال کے طور کوئی ایسا باپ نہیں ہوگا کہ جو اپنے بچوں کی مدد نہیں کرے. لیکن ایک مرحلہ ہے جب اس سے آگے وہ سب کی مدد کرتا ہے. کسی کے اگر 3-4 اولادیں ہیں تو وہ سب کی، جیسے ان کو بھی کھانا دے رہا ہے تو سارے بچوں کو کھانا دے گا، ان کی بھی ضرورت پوری کر سارے بچوں کی. لیکن ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب امام محبت کرنے لگتا ہے، ایک آگے کا مرحلہ آتا ہے کہ جب امام مدد سے زیادہ ادھر سے محبت ہے، وہاں سے محبت اب آتی ہے. ہم تو دعویٰ کرتے محبت کا، اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ وہاں سے بھی ان کی زبان پہ بھی کبھی ہمارا نام آ جائے. لیکن ایک مرحلہ ایسا تھا کہ جب امام محبت کا وہ کرتا ہے.
میں اسی موضوع کے حوالے سے جب دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک خط ملا امام جواد علیہ السلام کا، جو آپ لکھتے ہیں علی ابن مہزیار کو. یہ علی ابن مہزیار دوسرے ہیں کہ جو اہواز میں رہتے ہیں، امام رضا کے صحابی ہیں اور اب امام جواد علیہ السلام کے صحابی ہیں. اس میں اس خط کی سے مدد اور وہ محبت امام کی، یعنی میں جب اس خط کو میں پڑھا نا جان بھائی، تم میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یعنی علی ابن مہزیار کی قسمت پہ رشک ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے کو امام کی نظروں میں بلند کیا تھا کہ وقت کا امام اس طریقے سے ان سے بات کر رہا ہے. علی ابن مہزیار کہتے ہیں کہ میں نے امام کو خط لکھا کہ میں کچھ حالات تنگ ہیں مولا اور ضرورت ہے، اور میرے پاس کچھ آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، رقوم شریعہ کے کچھ پیسے آپ کے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس، جی جی کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اس کو استعمال کر سکوں؟ ایک یہ لکھا تقاضا. دوسرا تقاضا جو میں نے کیا اپنے مولا سے، وہ کیا کیا کہ مولا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ دو تقاضے کیے میں نے. تو جس کے جواب میں جو ہے امام اب جواب لکھ رہے ہیں وہاں سے. امام کہتے ہیں کہ وہ جو تم نے پیسے کی بات کی تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، ہم اس سے زیادہ تمہیں بھجوائیں اور گے. ضرورت ہوتی تو اور دیں گے. ہاں، ہم اس سے زیادہ تمہیں اور بھجوا دیں گے. یہ تو تمہارے پیسوں کی جو ضرورت کے بارے میں تذکرہ کیا تھا. اس کے بعد وہ اما ما سألت من الدعا، وہ جو تم نے دعا کی بات کی علی ابن مہزیار، بار بار امام باقاعدہ ان کو علی کر کے خطاب کرتے ہیں، یا علی یا علی. وہ جو تم نے دعا کی بات کہی ہے، فَإِنَّكَ بَعْدُ لَسْتَ تَدْرِي كَيْفَ جَعَلَكَ اللَّهُ عِنْدِي، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ پروردگار نے تمہیں کس قدر کیسا ہمارے نزدیک قرار دے دیا ہے. لستا تدری، تم اندازہ تمہیں خود نہیں لگا پتا ہے سکتے ہو کہ تمہاری کیا ہاں، حیثیت ہے ہمارے دل میں. نزدیک تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کیا مقام رکھتے ہو ہمارے نزدیک. کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام حجت خدا کہہ رہا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں امام؟ وَرُبَّمَا سَمَّيْتُكَ بِاسْمِكَ وَنَسَبِكَ، دعا کرنے کی بات کہی تھی نا. میں یہ دعا نہیں کرتا ہوں کہ اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنین مومنات کے، نہیں. وَرُبَّمَا سَمَّيْتُكَ بِاسْمِكَ وَنَسَبِكَ، میں بعض دفعہ تمہیں تمہارے نام سے دعا کرتا ہوں، تمہارے نسب سے دعا کرتا ہوں. یعنی انسان اپنا کردار اس قدر بلند کر لے کہ علی ابن مہزیار، اب امام علی ابن مہزیار کا بھی نام لے رہے ہیں اور پھر ان کے باپ کا، پھر ان کے باپ کا، نام لے کر. اجداد، یعنی اس پاک زبانوں پہ کتنے نام آ رہے ہیں. جی جی. اس کے بعد امام کہتے ہیں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ کیوں میں تم کو تمہارے نام اور تمہارے نسب سے یاد کرتا ہوں. کثرت و عنایتی بیکا وہ محبت لک، میری پوری توجہ تم پر ہے، میری پوری محبت تم پر ہے. وہ معرفتی بما انت الیہ، میں جانتا ہوں کہ تم کس منزل پر ہو. ورضی اللہ عنک برضائی، یعنی خدا جو ہے تم سے راضی ہو جائے چونکہ میں تم سے راضی ہوں. وانزلک الفردوس الاعلی، تمہیں فردوس اعلیٰ میں جگہ کرتا ہے. اس کے بعد امام اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، نامہ ختم کرتے ہیں. لیکن پھر پتہ نہیں کیوں امام جواد کو کچھ یاد آتا ہے یا کچھ ایک جملہ اور بڑھا دیتے ہیں. وَكَتَبْتُ بِخَطِّ، والسلام لکھنے کے بعد وَكَتَبْتُ بِخَطِّ، یعنی امام کہنا چاہ رہے ہیں علی ابن مہزیار کو، علی یہ نہ سوچنا کہ یہ نامہ میں نے اپنے غلام سے، اپنے خادم سے کہہ دیا کہ لکھ دو، نہیں، میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں تمہارے لیے. یعنی محبت کا عالم یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ جب بھی تم کبھی تمہیں یہ ہو کہ میرا مولا مجھ سے دور ہے تو یہ نامہ اٹھا کے دیکھنا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تم کو لکھ کے بھیجا. یعنی خصوصی خط لکھا ہے میں نے تم کو کہ کوئی اس میں جو ہے میری اور تمہاری محبت کے درمیان کوئی مخلوق حائل نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے یہ کہ اہل بیت علیہ السلام ہم سے محبت کرے، وہ کہے کہ یہ ہمارا ہے. جی، یہاں پہ ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے. جناب رمیلہ مولا علی علیہ السلام کے ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ واق تو واقن شدیدہ، بہت مریض ہو گیا، بہت شدید بخار آ گیا مجھے. اور دیکھیں نا امام حقی یعنی کہاں ملیں گے ایسے، نہیں مل سکتے ہیں. یعنی میرا دعویٰ ہے کہ چاہے جتنے بڑے تم اپنے مولا بنا لو، چاہے جتنے بڑے تم اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سرپرست بنا لو، تمہیں اہل بیت جیسے سرپرست کہیں نہیں ملیں گے، ان کے جیسے مولا ممکن ہی نہیں ہے کہ مل جائیں. بے شک. کہتے ہیں واقع واقع شدید ہے، بہت مریض ہو گیا میں، اور اتنی حالت خراب ہو گئی کہ بستر پہ لگ گیا، اور کیا کہتے ہیں بہت دن سے مولا سے ملاقات نہیں ہوئی، تڑپ رہا تھا. ایک دن تھوڑی حالت بہتر ہوئی تو سوچا کہ
جمعے کا دن تھا، تو میں نے تھوڑا پانی طلب کیا کہ سوچا کہ جو ہے وہ غسل کروں، بہت دن سے مولا کی زیارت نہیں کی، چل کے زیارت کروں مولا کی، ان کا خطبہ سنوں، ان کی باتیں نہیں سنی بہت دنوں سے، تو غسل وغیرہ کر کے مسجد کوفہ میں گئے، تو مولا خطبہ ٹیک لگا کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، تو مولا کا خطبہ سن رہے تھے کہ اسی دوران جو ہے وہ میرا مرض پلٹ آیا، یعنی تھوڑی حالت پھر خراب ہو گئی، پھر جو ہے درد ہونے لگا بخار کی بدن میں، کیفیت۔ اور وہ کیفیت جو ہے وہ، تو کریں گے، لیکن میں اٹھ کے سوچا کہ چلا جاؤں، لیکن میں تھوڑا برداشت کر لیتا ہوں، رک جاؤں، میں بیٹھا رہا، جب نماز ختم ہوئی، خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، تو مولا سب کے ساتھ باہر نکلنے لگے، تو میں بھی پھر مولا کے ساتھ ہوا، تو مولا میری طرف متوجہ ہوئے، یہ بات ہے کہنے لگے رومیلا بہت درد ہو رہا تھا، بہت تکلیف تھی تم کو نا رومیلا؟ ہاں آقا بہت درد ہو رہا تھا، رومیلا جان لو کہ جب میرے کسی چاہنے والے کو درد ہوتا ہے تو مجھے درد ہوتا ہے، اور میں جب میرا چاہنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کے دعا کے اوپر آمین کہتا ہوں، اور جب دعا نہیں کرتا ہے تو میں اس کے لیے دعا کرتا دعا ہوں، کرتا ہوں۔ یہ مدد کی، یعنی علی اگر کسی کے لیے دعا کریں تو کتنی بڑی مدد ہے، بے شک۔ کہ جو دعا نہیں کرتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو رومیلا نے یہاں پہ ایک سوال کیا، کہنے لگے کہ مولا آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اطراف کوفہ میں ہیں، کوفہ میں ادھر جی، اطراف کوفہ میں ہیں؟ کہا نہیں، مشرق و مغرب کہیں پر بھی کہیں پہ بھی میرا جہاں چاہنے پر والا میرا چاہنے والا ہے میں اس کے لیے دعا دعا کرتا ہوں، اس کی فکر ہے بے مجھے۔ شک، بے شک۔ جی بالکل، آپ دیکھیں ایسی محبت کی احمد بزنتی کر کے ایک صحابی ہیں جی، جو قادسیہ میں ہوتے ہیں، ہوں، مدینہ آتے ہیں زیارت کے لیے، رات ہو جاتی ہے تو سوچتے ہیں کہ ابھی رات کو کیا تکلیف دوں امام سے ملنے کے لیے، امام رضا سے ملنے کے لیے، صبح ہوگی تو چلا جاؤں گا۔ آ کے کاروان سرا میں رک جاتے ہیں مدینے کے۔ رات کو کسی پہر جو ہے دستک ہوتی ہے، امام کا خادم احمد امام بلا رہے ہیں، ابھی رات کو ہاں سواری بھیجی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یعنی احمد بزنتی کس لیول پہ آ چکے ہیں کہ امام سے رہا نہیں جا رہا ہے کہ صبح آئیں گے احمد، میں صبح ملاقات کر لوں گا، نہیں ابھی میں احمد مدینے میں آؤں تو ابھی ملاقات کے لیے میں سواری بھجوائی ہے۔ احمد آتے ہیں باقاعدہ، احمد بزنتی امام سے ملاقات کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، بات چیت کافی ہوتی ہے، کھانا وانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد امام رضا خود پوچھتے ہیں احمد کیا ارادہ ہے، رکو گے کہ جاؤ گے؟ احمد کہتے ہیں مولا آپ اجازت دے تو میں چلا جاؤں، کل پھر آ جاؤں گا۔ امام کہتے ہیں نہیں، میری خواہش ہے کہ تم رکو میرے بے شک۔ گھر میں۔ محبت جی، امام اپنے چاہنے والوں چاہنے سے والے۔ کردار اگر بلند کر لینا تو وقت کا امام کس طریقے سے محبت کرتا ہے، کس طرح سے عشق کرتا ہے۔ بے شک۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب کہا اگر آپ کی خواہش ہے فرزند رسول تو میں کیوں نہیں، اس سے بڑی کیا اس سے سعادت بڑی ہوگی؟ کیا سعادت ہوگی، میں تیار ہو گیا۔ تو امام نے اپنے خادم سے بولا، کہا کہ جس بستر پہ میں سوتا ہوں وہ بستر لگایا جائے، اللہ، جس تکیے پہ میں اپنا سر رکھتا ہوں وہ تکیہ لگانا احمد کے لیے۔ اور یہ کہہ کے امام جو ہے نیچے اترے تو احمد بزنتی کہتے کہ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال یہ آیا کہ یار ایسا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا، یعنی کسی بھی ائمہ کے صحابی کے ساتھ مولا نے اس طریقے سے نہیں کیا کہ اپنا بستر اپنی تکیہ دی ہو اس کو۔ تو یہ جب ایک لمحے کے لیے خیال احساس آیا، فخر۔ احساس فخر آیا، میں نے دیکھا کہ امام رضا واپس چلے آئے۔ جی، امام رضا واپس آ گئے اور آنے کے بعد میرے ہاتھ کو ایسے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ احمد ایک واقعہ سناتا ہوں تمہیں۔ اب امام رضا نقل کر رہے داستان، مولا کائنات، اب مولا کائنات کی داستان کہ ساسا بن سوہان ایک دن بیمار ہوتے ہیں اور مولا کائنات ان کی عادت کے لیے جاتے ہیں، بہت محبت سے پیش ساسا آتے ابن سوہان اور زید ابن سوہان جی بھائی جو تھے، جی جی جی، جی ساسا ابن سوہان بیمار ہوتے ہیں، شدید بیمار ہوتے ہیں، مولا کائنات ان کی عادت کے لیے آتے ہیں، بہت محبت سے پیش آتے ہیں، اپنا ہاتھ ساسا کے چہرے پہ پھیرتے ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔ تو ساسا جب جانے لگتے ہیں تو امام علی علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں ساسا کہ ساسا ایسا نہ ہو کہ کل یہ میرا آنا تمہارے نفس کو اتنا ہے کہ تم لوگوں میں یہ کہتے پھرو کہ علی میری عیادت کے لیے آئے تھے، یہ میری ذمہ داری تھی، میں آیا تھا عیادت کے لیے۔ یعنی امام محبت بھی کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف نفس کے جو کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کنٹرول کے، کبھی خوش نہ ہو جانا اس پہ کہ بس یہی بہت ہو گیا، نہیں، آگے بڑھنا بھی بہت مرحلے ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، جو کہا جاتا ہے نا ہر مرحلے میں انسان کو آگے بڑھنا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ علیہ السلام۔ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو ایسے بے شک ائمہ عطا کی۔ میں یہاں پر امداد کی بات چل رہی تھی، اہل بیت علیہ السلام کس طریقے سے
مدد کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی، کس طریقے سے پہنچتے ہیں خالی، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ براہ راست مدد کرتے ہیں، اور کبھی ایسا جی ہوتا ہے کہ کسی کے ذریعے سے مدد ذریعہ بنتے ہیں کسی جی طریقے سے. اور آج کے حالات میں یہ ہمارے لیے یعنی اس پہ کسی قسم کا شک نہ کریں جی کہ اہل بیت یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مستقیماً براہ راست جی بھی جی ہماری مدد کرتے ہیں بے شک اور کرواتے بھی ہیں. تو بے شک بہت بڑی بات ہے یہ کہ اہل بے بیت شک علیہ السلام بے کے شک بارے میں ہم یہ سوچنے لگیں کہ وہ ہماری فکر میں نہ، وہ ہماری فکر میں ہے. بے شک ایک شخص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں یہ جرت کر رہا ہے، مولا سے کہہ رہا ہے کہ جی ہم عام طور سے پریشان ہو جاتے ہیں گرفتاریوں میں، تو پھر اس کے بعد کہنے لگتے ہیں اللہ ہماری سن نہیں رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام ہمارے بارے میں جو ہے کوئی فکر نہیں کرتے ہیں، ہم اتنا توسل کیا، اتنی دعا کی اور کچھ جی نہیں ہوتا. نہیں، ایک مرتبہ جو ہے وہ دعا مطلب مولا کو شکایت کر رہا ہے کہ آپ کو میری کوئی فکر فکر نہیں ہے. نہیں ہے، کوئی مدد نہیں. کہتے ہیں آپ ہمیں زمانہ ہے، آپ جو ہے ہمارے بعد دیکھیے ہماری یہ حالت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کبھی آپ نے جو ہے وہ ہماری مدد نہیں کی ہماری. وہ مولا سے گلا کر رہا ہے. آپ میں آگے بولا تم کہہ رہے ہمیں تمہاری فکر نہیں ہے، ہم نے کبھی تمہاری مدد نہیں کی. بچپن میں جب تم فلاں جگہ پھنسے تھے کس نے تم کو نجات دی تھی؟ گنڈوں، میں مثال عرض کر رہا ہوں، گنڈوں نے تم کو گھیر لیا تھا، دشمنوں نے تم کو مارنا چاہتے تھے لیکن تم کو نجات مل مل گئی. گئی. کہاں سے نجات ملی؟ اتنی اوپر سے تم نیچے گرے تھے، تم کوئی اور گرتا تو مر جاتا، لیکن تم زندہ تم بچ بچ گئے. گئے. کس نے بچایا تم کو؟ وہ مطلب سارے مدد کے وہ مقام سارے امام نے ایک گرائے. ایک زندگی کے جو مجھے وہ پورے باتیں یاد نہیں ہیں، لیکن وہ زندگی کے بچپن سے لے کے اس وقت تک کے سارے مراحل مولانا نے گنائے کہ یہاں پھنسے تھے، یہاں پھنسے تھے، یہاں پہ مشکلات میں گرفتار تھے. کس نے تم کو نجات دی؟ ہم نے نجات دی تم کو. ضرورت ہے ہمیں توجہ کرنے کی توجہ اپنی کرنے کی. زندگی میں کہ اور کہاں پہ میں آپ عرض کروں گا ہماری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم متوجہ نہیں ہوتے کیسے ہم کو نجات مل جاتی ہے، کیسے ہماری مشکل حل ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ایسے ہی ہو گیا نا، ہمارا مولا ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے. میں نے کہا کہ اگر ہماری نگاہیں تم پر نہ ہو تو دشمن تم کو ختم کر دیں، برباد کر دیں، جی. تباہ کر دیں. اور خاص طور سے سب سے سخت موقع جو ہوتا ہے اس موقع پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام مدد کے بے شک موقع ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور قبر کی منزل ہوتی ہے. وہ بہت سخت منزل ہوتی ہے. اور واقعہ بھی 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے آپ نے عرض کیا. 8ویں امام علیہ السلام کا واقعہ ہے نیشاپور کا واقعہ. نیشاپور میں جب 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اپنی سواری سے گزرتے ہیں، رکے ہوئے تھے. ایک توس کا ظاہراً یہ واقعہ ہے یا نیشاپور کا. نکلتے ہیں اپنی سواری پر اور گلی سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ آ رہا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی جنازے کو دیکھا فوراً اترے. اترنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام بالکل نزدیک جاتے ہیں جنازے کے. روایت میں یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اتنا نزدیک اس جنازے سے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ایک بکری کا بچہ اپنی ماں سے قریب ہو جاتا ہے، بالکل قریب. یہ تشبیہ دی گئی ہے. یعنی امام بالکل قریب ہو جاتے ہیں، جنازے سے بالکل سٹ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ عمل انجام دیتے ہیں جسے روایت میں تربیع کہا گیا ہے. یعنی تشیع جنازہ، جنازے کے ساتھ جانا ہوتا ہے، آگے سے جی رائٹ سے شروع کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سے یو شیپ بنایا جاتا ہے جسے مستحب قرار دیا گیا ہے. اور خاص طور سے یہ تاکید کی گئی ہے کس کے لیے؟ بیٹا اپنے باپ کے لیے، والدین کے لیے اس عمل کو انجام دے جس کا بہت زیادہ ثواب ہے. آپ دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کس کے لیے کر رہے ہیں، یہ غور کیجیے گا. امام علیہ السلام یہ عمل انجام دے رہے ہیں اس شخص کے لیے، ایک جنازے کے لیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ تربیع اور تشیع کرتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام قبر تک لے کے گئے. قبر کے پاس جب اس جنازے کو رکھا گیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع کو ہٹایا. ہٹانے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کفن کی چادر تھی اس کو ہٹایا. ہٹانے کے بعد امام علیہ السلام نے بعض روایت میں کہ اپنا رخسارہ رکھا. رکھنے کے بعد ایک جملہ فرمایا، لا تحزن انا معک. یہ مفہوم ہے کہ ڈرنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ. یہ مدد ہے، ڈرنا نہیں، یہ سب سے سخت مقام ہے. راوی کہتا ہے کہ میں جب امام نے یہ عمل انجام دے لیا، بعض میں یہ کہ امام خود قبر میں اترے، قبر میں اتر کے یہ عمل انجام دیا. راوی کہتا ہے کہ جب امام اس عمل کو انجام دے چکے تو میں دوڑتا ہوا نزدیک گیا. امام کیا یہ آپ کا کوئی رشتہ دار بنی ہاشم میں سے تھا؟ کہا نہیں، بنی ہاشم میں نہیں. کہا آپ کا کوئی خصوصی صحابی؟ کہا نہیں. کوئی شاگرد؟ نہیں. کون تھا؟ کہا میرا ایک چاہنے والا، میرا ایک چاہنے والا تھا کہ جس کے ساتھ یہ عمل. یعنی یہ ایسی مدد ہے کہ اس سے بہتر مدد ظاہراً مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس مقام پر ہو سکتی ہے کہ ایک امام آ کے ہمیں سہارا دے سخت ترین مقام کے لیے. اور ائمہ اطہار کا وعدہ بھی ہے جی کہ سخت ترین مقام پہ ہم تمہاری مدد کے لیے.
پیغمبر کی وہ حدیث ہے جناب سلمان سے کہ سلمان فاطمہ کی محبت 100 ایسی جگہ ہے جہاں تمہاری مدد کو آئے گی. ان میں سب سے آسان جو جگہ ہیں وہ موت کے وقت، قبر میں اتارتے وقت، میزان پہ، صراط پہ، یہ سب سے آسان وہ جگہ ہیں. سو سخت وہ جگہ کا ہوگی. اہل بیت کی مدد جو ہے دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ بے ہے. شک یہ وہ چیز ہے. تو اہل بیت دنیا میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں، آخرت میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں. ہم کو کسی بھی حال میں اہل بیت سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، منہ نہیں موڑنا چاہیے. ان کی طرف کبھی پوچھنے کوئی بھی حالات ہمارے ٹھیک ہے، گنہگار ہے، پریشان. یہاں پر ایک واقعہ ہے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے کہ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرتے ہیں ایک مقام سے تو وہاں پر امام کا ایک احترام کرنے والا شخص رہتا ہے. جب بھی امام گزرتے ہیں تو وہ احترام کرتا ہے، لیکن یعنی شیعہ نہیں ہے، جی شیعہ نہیں ہے، چاہنے والا نہیں ہے، صرف احترام کرتا ہے. چونکہ امام کا وجود ہی ایسا ہے کہ جس سے جو ہے وہ سامنے والا احترام کرتا ہی ہے. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ایک دن دیکھا کہ ایک ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل تھی، ادھر سے امام علیہ الصلوۃ والسلام آ رہا تھے. چونکہ یہ احترام کرتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، فوراً اپنا رخ امام سے موڑ لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کر رکھا ہے، ایک امام کو برا لگے گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام رک جاتے ہیں. رکنے کے بعد اس کو متوجہ کرتے ہیں، صرف وہ احترام کر رہا ہے، شیعہ نہیں ہے، چاہنے والا نہیں ہے، صرف احترام. امام کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے کہ تم ہم سے اس حالت میں بھی رخ موڑو کہ تم گناہ کر رہے ہو. ضرورت ہے کہ تم ہماری طرف آؤ. کبھی ہم سے منہ نہیں موڑنا ہے، پیٹھ نہیں دکھانا ہے مجھے. یعنی اگر ہم سے خدا نخواستہ گناہ بھی ہو جا رہا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہم گناہ میں اور غرق سے غرق ہوتے چلے جائیں. یقیناً اللہ کا شکر ہے اور ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے کہ اہل بیت کی نگاہ ہمارے اوپر ہے اور ہر جگہ ہماری امداد کے لیے امام زمانہ یا براہ راست ہماری مدد کرتے ہیں یا ذریعہ بنتے ہیں کبھی ہماری مدد کا. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہواز کا ایک شخص ہے، امام علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، اور اس وقت کا جو حاکم ہے بہت زیادہ ٹیکس محصولات کے اوپر جو ہے وہ لیتا ہے اور اس کی حالت خراب ہے، فقر و فاقے کی زندگی ہے. اس کے باوجود ظالم جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ لے لیتا ہے، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے. تو کسی نے کہا کہ ایک نیا گورنر آیا، سنا ہے کہ وہ امام کا چاہنے والا ہے. شاید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ ہے یا آخر کے 4 اماموں سے کسی ایک امام کا واقعہ ہے، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے ابھی. تو کہہ لیں کہ جاؤ اس سے کہو. اس نے کہا اس کے پاس جانے کے بجائے جو ہے وہ ہم امام کے پاس جائیں گے. امام کے پاس جا کے بتایا، اپنی مشکلات کا اظہار کیا، تو مولا نے ایک چھوٹا سا رقعہ لکھا، جا کے اس کو دے دو. یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی مدد کریں. بے شک. یعنی اہل بیت کا جاؤ اس کو دے دو. اس میں جانتے ہیں کیا جملہ، عجیب جملہ لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کا معاف کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، نہیں، اس کا ٹیکس معاف کر دو. ایک جملہ لکھا، اس کو خوشحال کر دو، اسے خوش کر دو. امام کا کن کی تحریر دیکھنے کے بعد آنکھوں سے لگایا، خوشحال کر دو. رجسٹر منگاؤ، رجسٹر منگایا، نام کاٹا، نام کے آگے سے جو ہے کہا نہیں یہ معاف. اس کے بعد خوش ہوئے، ہاں خوش ہوئے، نہیں رکو ابھی. اس کے بعد کیا کیا، گھر کا جو سامان تھا کئی آدھا تمہارا. خوش ہوئے، ہاں خوش ہو گئے، کہا نہیں بھی نہیں، وہ یہ مال بھی لے لو. اپنا جو خاص لباس اس کو حکومت کی طرف سے ملا تھا، بہت ہی گران قیمت، کہا تم یہ بھی لے لو. پورا گھر دے دیا، مال و دولت دے دی، کہ یہ بھی لے لو. اب خوش ہوئے. اب وہ قالین جس پہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، اور خط لے کے آیا تھا کہ امام کا خط چونکہ تم اس قالین پہ لے کے آئے، لہٰذا یہ قالین بھی تمہاری. نہیں کیا ہے وہ، اس نے کہا کہ میرے مولا نے مجھ سے آج کچھ مانگا ہے، کچھ کہا ہے، میرا مولا راضی ہونا چاہیے. طریقت خوشحال اس کو نہیں کر رہا ہے، وہ طریقت وہ مولا کو خوشحال کر رہے. مولا دیکھ رہے ہیں نا وہاں سے، ہمیں بچانے والے، ہم تم کو نجات دیں گے. ہماری بالکل بچانے والے چونکہ یہی ہیں. یعنی اگر کوئی مریض ہے اور تو اس کو ڈاکٹر سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. پیغمبر کے لیے جو ملتا ہے طبیب دوار بالطب، تو یہ طبیب ہے، طبیب دوار، یعنی گھر جا کے جو رخ نہ موڑے، ان سے منہ نہ موڑے، بلکہ ان کے پاس آئے تاکہ وہ نفس کی بیماری میں جو انسان ملوث ہو جاتا ہے، جو جوان گناہوں میں مبتلا ہے، تو آئے اہل بیت علیہ السلام سے توسل کریں. خود اہل بیت مدد کریں گے کہ انسان گناہوں سے بچ سکے. تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. روایت کے اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ. اللہم
عجل ولیک الفرج.